ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس دوسرے رکوع میں اس سورہ مبارکہ میں توبہ کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ عورت کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، اور وہ انفرادی طور پر از خود اللہ کے حضور جواب دہ ہوگی قیامت کے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور سچی خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کہا کہ سچی اور پکی توبہ کرو، جس کی وضاحت فرمائی ہے مفسرین نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ توبہ کے اصل معنی لوٹ آنے کے ہیں۔ انسان اگر گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے۔ انسان اگر اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا کہ جو کرنا چاہیے تو کرنا شروع کر دے، یہ ہے لوٹ کر آ جانا۔ بندہ خطا کار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن توبہ وہ جو سچی اور پکی توبہ ہو۔ اس میں شرائط کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، جب گناہ ہو جائے تو دل میں ندامت کا احساس ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ نمبر 2، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہونے چاہیے جو قرآن حکیم اور احادیث میں آئے ہیں۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہو۔ نمبر 4، گناہ جو کر رہا ہے بندہ اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے۔ سود خوری ہے، رشوت خوری ہے، بے پردگی ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، چھوڑ کر واپس آ جائے۔ اور اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، والدین کے ساتھ اس سے سلوک، سچ بولنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ نہیں کر رہا تو کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے لوٹ کر آنا۔ یہ ہے اللہ کے حقوق کے حوالے سے معاملہ۔ ایک معاملہ ہے خطرناک بندوں کے حقوق کے حوالے سے۔ بندے جب تک معاف نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ بہت ہلا دینے والی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا۔ غور فرمائیے کہ اس کے پاس نمازیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، بڑی بڑی عبادات ہوں گی، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔ اس سب کے ساتھ وہ آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی اور محاسبہ ہوگا۔ حقدار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا۔ اللہ حکم دیں گے اس شخص کی ساری عبادات لے کر ان میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ وہاں کوئی کرنسی تو نہیں ہوگی سوائے اعمال کے، ساری نیکیاں اسی میں ختم ہو جائیں گی، ساری عبادات اسی میں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارا بھی حق باقی ہے، ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ اب اللہ کہیں گے جو باقی رہ گئے ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر اسے جہنم کے حوالے کر دو۔ یہ ہے سخت مسئلہ ہمارے دین میں حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو بندوں کے معاملات یہ ہیں کہ ان سے بھی معافی مانگنا ضروری، ورنہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے انفرادی سطح پر توبہ، لوٹ آنا۔ اس سے اوپر توبہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا پوری زندگی میں اس کی ادائیگی لازم ہے۔
پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر اس کو ادا نہیں کرے تو توبہ اس چیز کا نام ہے کہ اس فرض کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور اس سے اوپر ہمارا فرض ہے کہ اس دین کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں کہا گیا اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ جو اہل ایمان نہیں کر رہے وہ یہ کام کرے، یہ توبہ ہے اصل۔ اللہ ہمیں سچی اور خالص اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا گیا، اس دن اللہ بڑا مقام ان کو عطا فرمائیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 میں بھی اس کا ذکر آ چکا۔ یہ ایمان اور نیک اعمال کا نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ گزر جائیں گے پل صراط سے بھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ نور عطا فرمائے۔ یقولون، وہ دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے۔ زیادہ نور مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر 73 میں بھی انہی الفاظ میں۔ منافقین کے خلاف جہاد سے مراد جنگ یا قتال نہیں ہے، ان کی سازشوں کا توڑ کرنا ہے، یہ ہے اصل مراد اس کے اندر۔ کفار سے قتال و جنگ ہوا، منافقین سے مراد ان کی سازشوں کا توڑ کیا جائے۔ یہ آستین کے سانپ ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعیت میں دھڑاڑے پیدا کر رہے ہیں، ان کے خلاف اے نبی سختی فرمائیے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند خواتین کا ذکر کیا، اور اس ذکر سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جہاں تک تو گھر کا نظام چلانے کی بات ہے، ایک عورت مرد کے تابع ہے، مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا، نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی۔ لیکن جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے، نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کی بات ہے، آخرت کی تیاری کی بات ہے، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں۔ مرد کو اپنا جواب دینا ہے، عورت کو اپنا جواب دینا ہے۔ ایک شوہر اپنی جواب دہی کرے گا، ایک بیوی اپنی جواب دہی کرے گی، ہر ایک کا تشخص علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس بات کو اب واضح کیا جا رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، وہ دونوں عورتیں دو بندوں کے گھروں میں تھیں ہمارے صالح بندوں میں سے، تو ان دونوں نے خیانت کی۔ یعنی یہ دونوں بیویاں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ نافرمان تھیں، یہ ان کے مشن میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھی، اللہ کی اطاعت گزار نہیں تھی، فرما برداری اختیار کرنے والی نہیں تھی۔ فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی، یعنی دین کے اس کام میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئی، اور نفاق ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا کہ خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ کے سامنے ان دونوں کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ پیغمبروں کی بیویاں نافرمان ہیں، پیغمبر ان کے کام نہیں آ سکے۔ ہر شخص کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں بڑے ہمارے خاندان میں گزرے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پیغمبر اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا تم دونوں یعنی وہ بیویاں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ بہترین ماحول رسولوں کا، لیکن بیویاں نافرمان، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، یعنی حضرت آسیہ سلام علیہا نیک خاتون تھی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ فرعون کی طرف سے ظلم و ستم ہوا، مشکلات ان پر آئیں تو اللہ کو انہوں نے پکارا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے۔
اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے مرد انتہائی برا ہے، فرعون کی بیوی بہت عمدہ حضرت آسیہ سلام علیہا۔ تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کے اپنے اندر کیا نیت اور ارادے ہیں۔ ماحول کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، انسان نیک بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ ماحول کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، انسان کی اپنی نیت نہ ہو تو وہ نیک نہیں بن سکتا، اچھا نہیں بن سکتا۔ ایک اور خاتون کی مثال اہل ایمان کے لیے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بس ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے، خاص اللہ کے کلمے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، وَكُتُبِهِ، اور اپنے رب کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھیں۔ تو یہ ہے جو خواتین کے حوالے سے بات بیان کی گئی کہ ہر عورت کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیویاں انتہائی بہترین ماحول تھا، لیکن یہ خواتین انتہائی بری۔ اور پھر فرعون کو دیکھیے، انتہائی برا ماحول ہے لیکن خاتون بہت نیک ہیں، حضرت آسیہ سلام علیہا۔ حضرت مریم سلام علیہا کا معاملہ یہ رہا کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ماحول بھی بڑا اچھا تھا اور خاتون بھی بہت عمدہ۔ ایک چوتھے جوڑے کا ذکر قرآن نے کیا ہے سورۃ اللہب میں، ابو لہب، وہ مرد بھی، شوہر بھی انتہائی برا اور بیوی بھی انتہائی بری تھی جو دشمن اسلام تھی، وہ ذکر انشاءاللہ سورہ اللہب میں ہم پڑھیں گے۔ سورہ تحریم پر آ کر 10 مدنی صورتوں کا جو گلدستہ شروع ہوا تھا سورۃ الحدیث سے، وہ مکمل ہو گیا، اور قرآن حکیم کی مکی مدنی صورتوں کی تقسیم کے اعتبار سے چھٹا گروپ بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہ 7واں اور آخری گروپ شروع ہو رہا ہے۔ 7ویں منزل کا آغاز ہو چکا ہے سورہ قاف سے، لیکن مکی مدنی صورتوں کی تقسیم گروپس کے اعتبار سے اس ضمن میں اب 7واں اور آخری گروپ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الملک سے لے کے آخر تک یہ طویل حصہ ہے مکی صورتوں کا۔ بالکل آخر میں جا کے 2 مدنی صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ جو آخری 2 سپارے ہیں قرآن حکیم کے، اس میں بار بار اللہ نے آخرت کی یاد دلائی، موت، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر، وہاں کے عذاب کا ذکر، وہاں کی نعمتوں کا ذکر، وہاں کی پیشی کا ذکر، بار بار اس کو بیان کیا، اس لیے کہ وہ عقیدہ جو سب سے زیادہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہ جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا پختہ ہو جائے گا۔ تو ایک شخص جو قرآن شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اب اس کے سامنے آخر میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ آخرت کی فکر کرو، جتنا آخرت پر یقین پختہ ہوگا اتنا تمہارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب سورۃ الملک کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان انشاءاللہ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے، اور نیک اور برے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں سفارش کرے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کل، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، یعنی زندگی کا سلسلہ قائم کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، ہر مرحلہ جو بیت رہا ہے یہ امتحان ہے ہمارا۔ قلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس اللہ نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے، یعنی اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن یہ اوپر تلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں 7 آسمان۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، هل تری من فطور، کیا کوئی شگاف، کوئی رخنہ تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ لوٹ کر آ جائے گی، خاسئا وہو حسیر، ناکام ہو کر اور تھکی ماندی۔ اس کائنات کو پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کوئی رخنہ، کوئی نقص پوری کائنات میں تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، مراد ستاروں سے۔
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسے ہم نے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ یہی ستارے مارے جاتے ہیں شیاطین کو جو اوپر سے کوئی سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا مقام ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ اس میں یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا اور چلانا، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ یہ خوفناک کیفیت ہے جہنم کی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ غضب سے وہ پھٹ پڑے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو ان سے اس کے داروغہ پوچھیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے جی ہاں، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ضرور خبردار کرنے والا آیا۔ فکذبنا، بس ہم نے جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ دنیا میں ہم نے ہٹ دھرمی کی، اس کا آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، انہوں نے یہ بھی کہا تھا رسولوں سے کہ تم تو صرف بڑی گمراہی میں ہو، معاذ اللہ۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ سننے کا ذکر پہلے ہے، عقل کا استعمال بعد میں ہے۔ ایک مومن کے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن اور سنت ہے، رسول کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات، اس کو پہلے سنو، اس کو مانو، اور پھر اس کے لیے عقل استعمال کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو شریعت اوپر رہے گی، عقل اس کے تابع رہے گی، دین کے احکامات اوپر رہیں گے، عقل اس کے تابع رہے گی۔ آج کا فتنہ یہ کہ لوگ عقل پرستی کا شکار ہو کر دین کی ہر بات کو عقل کے تحت سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ عقل محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، تو لامحدود شے محدود شے میں کیسے سما سکتی ہے؟ تو عقل تابع رہے گی ہدایت کے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسوق لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے۔ اس دن اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ماننے کا فائدہ دنیا میں ہے، اس دن تو صرف نتائج ہی نتائج ملیں گے۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں یہاں دنیا میں جبکہ انہوں نے عذاب کو نہیں دیکھا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے کہ پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، پھر اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، کوئی شے ہمارے مالک کے علم سے باہر نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے کہ پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ بڑا باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے یہاں پر رہنا سہنا آسان فرما دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، بس تم اس کے راستوں میں چلو، یعنی پہاڑوں میں بھی جو راستے اللہ نے بنائے اس میں بھی چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تو اچانک وہ لرز رہی ہو زمین؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی اس پکڑ سے کہ اللہ چاہے تو زمین کے اندر ہی تمہیں دھسا دے، زمین پر زلزلہ آ جائے تم مٹا دیے جاؤ؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے؟ فستعلمون کیف نذیر، بس تم جلد جان لوگے میرا خبردار کرنا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب، کیسی رہی میری پکڑ۔
اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں تھام سکتا انہیں سوائے رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہر انسان روزانہ دن میں کئی مرتبہ دیکھ سکتا ہے۔ زمین میں کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، انسان زمین پر ہی رہتا ہے، وہ اچھلے بھی تو واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ ان پرندوں کو دیکھو جو آسمان میں اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، ان کے پروں کا پھیلاؤ زیادہ ہے، ویٹ اللہ نے کم رکھا، اللہ ان کو تھام رہا ہے۔ کیا یہ ایک تنہا نشانی کافی نہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا؟ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک کافر تو دھوکے ہی میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور فرار اختیار کرنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ کا احسان نہیں مان رہے، فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سرچنگ کوئسچن کا انداز، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو بس کیا وہ شخص کہ جو اپنے منہ کے بل گرتا ہو چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ کہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہے؟ ایک شخص ہے کہ جو منہ کے بل اندھا ہو کر گر پڑ کر چل رہا ہے، کبھی ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور دوسرا جو بالکل صراط مستقیم اور سیدھا چل رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم نافرمانی کیوں کرتے ہو اللہ کی؟ اس کے احسانات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں صراط مستقیم پر آنے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عطا کر دیا گیا؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس نے تمہیں عطا فرمائی سماعت اور بصارت اور عقل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، تو تمہیں کیا وہ جمع ہونا یاد نہیں ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں تو صاف طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ قیامت جب بھی آئے گی اللہ اس کو لے آئے گا، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تم اپنے انجام کے متعلق سوچ لو، کل تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، پس جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَن مَّعِی أَوْ رَحِمَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم فرمائے۔ یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے، ذرا سوچو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تم اگر ہمیں سمجھتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں، ہم رائے حق پر نہیں ہیں، اور چلو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، تو جو نافرمانی اور ڈھٹائیاں تم کر رہے ہو تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا اللہ کے عذاب سے؟ اسی پر غور و فکر کر لو۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے کھلی گمراہی میں۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ذرا دیکھو، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے، خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف نتھرا ہوا پانی لے آئے گا؟ یہ اتنی بڑی نعمت پر غور و فکر کر لو، اگر اللہ تمہارے کنویں خشک کر دے، اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے لے جائے، تو کوئی ہے جو تمہیں پانی عطا کرنے والا ہو؟ اتنی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے، ان نعمتوں کا احساس کرنے کی اور احسان مندی کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ اب سورۃ القلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب نزولی جو ہے قرآن حکیم کی، اس کے اعتبار سے اس کی پہلی 7 آیات یہ دوسری وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ اس کی 7 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا ذکر ہے، منکرین کا بھی ذکر ہے، اور ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی اور ہر دور کے مخالفین کو عبرت دلائی گئی ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا، اور اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ کہ جو لکھتے ہیں، مراد یہ کہ جو فرشتے لکھتے ہیں ان کی اللہ نے قسم کھائی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ الزام لگایا تھا مشرکین مکہ نے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کے جس پر ذکر نازل کیا گیا بے شک تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ۔ اللہ نے التفات فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، بلند درجات اللہ نے آپ کے لیے طے کیے ہیں۔ اور یہاں دنیا میں معاملہ تو یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بے شک اخلاق کے عظیم رتبے پر ہیں۔ وہ مشرکین مکہ ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتے تھے، لیکن 40 برس تک انہی لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں، اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے۔ مزید غور فرمائیے کہ اس دنیا میں کسی اسکول سے کسی بچے کو سرٹیفکیٹ مل جائے، کریکٹر سرٹیفکیٹ، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی کوئی اچھا بچہ ہے۔ کسی کو کسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایوارڈ مل جائے تو لوگ اس کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔ UN کی طرف سے کسی کو کوئی ایوارڈ مل جائے، کوئی منصب مل جائے تو لوگ کہیں گے بہت عظمت والا آدمی۔ کسی کو نوبل پرائز دے دیا جائے تو پوری دنیا اس کی عظمت کے گن گائے گی۔ یہاں وہ ہستی ہے کہ جس کی عظمت کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز۔ اس سے بڑا کوئی ٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا جو پیش کیا جا سکے، جو اللہ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم لوگوں میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس آپ جھٹلانے والوں کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، مشرکین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا آپ کچھ نرمی کر لیں، چلیں آپ ہمارے معبودوں کو 1 سال مان لیں، ہم آپ کے معبود کو 1 سال مان لیں گے۔ اس کا ذکر سورۃ الکافرون میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کی پیشکشیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی کمپرومائز کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ دیا گیا کہ نو کمپرومائز، اے نبی ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ یہ ہر دور میں دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ حق پر وہ ڈٹے رہے، کتنی بڑی لالچ آ جائے، کتنا بڑا شوگر کوٹڈ انداز میں کوئی مطالبہ پیش کر دیا جائے، انہیں حق سے نہیں ہٹنا چاہیے، اسی پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کمتر کی اور بڑی قسمیں کھانے والے کی بات کو نہ مانیے، اس کو اہمیت نہ دیجیے۔ ایک راہ مفسرین کی کہ مراد ولید بن مغیرہ ہے جس کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، لیکن دراصل یہ کردار ہے جو دین کا مخالف ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اللہ ہی پوچھ گچھ فرمائیں گے، اور اہل ایمان کو ہمیشہ تسلی کہ ایسے کرداروں کے حوالے سے اہل ایمان پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس دنیا میں بھی عذاب دے گا ان کردار کے حامل لوگوں کو، اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی کمتر بڑی قسمیں کھانے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، عیب نکالنے والا، چغلی لیے پھرنے والا، جب دیکھو چغلیاں لوگوں کی وہ کرتا رہتا ہے۔ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ،
مال میں کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، عتل بعد ذلک ذنیم، سخت خو ہے اور اس کے بعد وہ بدنام بھی ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، اپنی مال اور اولاد پر اس کو ناز ہے، اس لیے حرکات وہ کر رہا ہے نافرمانی کی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ لگائیں گے اس کی ناک پر۔ خرطوم کا لفظ ایسے تو کسی جانور کی سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس شخص کی ناک کے لیے استعمال کیا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ لگائیں گے اس کی ناک پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر یہ ولید بن مغیرہ میدان میں تھا، اس کی ناک پر وار بھی ہوا اور زخم بھی آئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، گزشتہ ادوار میں سے کسی دور کا ایک شخص نیک تھا، اس کا باغ تھا، وہ باغ جب فصل لاتا تھا تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اولاد بڑی نافرمان تھی۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے اور ساری فصل خود ہی استعمال کریں گے، تو وہ باغ برباد کر دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، وہ اپنے مال پر بڑا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اس بنیاد پر دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے، انہیں بھی اور ہر دور کے وہ مالدار جو تکبر کرتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس مال پر اترا رہے ہو، اللہ چاہے تو وہ مال تم سے واپس لے سکتا ہے، تمہیں مٹا سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، صبح سویرے چلے جائیں گے تاکہ غریب مسکین لوگ نہ پہنچیں اور سارا پھل توڑ کر ہم واپس لے آئیں گے، کسی کو دیں گے نہیں، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا، ایکسیپشن بیان نہیں کی، مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہمیں تو تلقین ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 23 میں کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا، پورا باغ وہ مٹا دیا گیا اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے ایک کٹا ہوا کھیت۔ فتنادوا مصبحین، تو صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تم پھل توڑنے والے ہو، جلدی چلو بس۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، پھر وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ یہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں، ان کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چلے زوم کے ساتھ کہ وہ اپنے مقصد پر قادر ہیں کہ ہم توڑ ہی لیں گے جو پھل ہم توڑنا چاہ رہے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو بولے بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے ایک بہتر آدمی نے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ قالوا، انہوں نے کہا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالمین میں سے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان میں سے بعض دوسرے کی طرح متوجہ ہوئے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہا تھا، تم نے ہی تو یہ بات کہی تھی، تم نے تو یہ بات کہی تھی۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، وہ بولے کہ ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری شامت، ہم ہی حد سے گزر جانے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا باغ مٹا دیا گیا۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، عبرت حاصل کرو اس واقعے سے، تم بھی اگر نافرمانی پر اڑے رہے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو جس مال پر تمہیں ناز ہے اس باغ کی طرح اس مال کو بھی اللہ برباد کر سکتا ہے۔ کذالک العذاب، یوں ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نتائج کا ذکر کیا ہے، قیامت کا بیان بھی ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اور اس دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جلالی انداز بیان کا اختیار فرمایا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم،
بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان متقین لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداری اختیار کرنے والوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ مضمون 4 مرتبہ قرآن میں آیا۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دے؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی حکومت کے فرما بردار شہری اور مجرمین برابر ہوں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا ہو؟ تو ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر دے گا؟ یہ تو مقصد تخلیق کو فوت کر دینے والی بات ہے۔ پھر تو مجرم عیاشی میں رہے، آرام میں رہے کہ دنیا کے اندر خوب عیاشی کی اور آخرت میں بخش دیے گئے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، آخر تمہارے لیے جو چاہو گے ملے گا، ایسی بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی پختہ عہد ہے، بالغۃ الی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ کوئی تم نے ہم سے ایسا وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سلہم ایہم بذلک زعیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ لیجئے ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، کون ذمہ داری لیتے کہ یہ وعدہ اس سے کیا جا چکا ہے، ذرا بتائے ہمیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک مفہوم مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ متشابہات میں سے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ پنڈلی کھل جانا یہ عربی میں ایک محاورہ ہے مشکل کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے، کوئی تکلیف ان کو نہیں تھی، کوئی بیماری ان کو نہیں تھی، اس وقت انہوں نے سجدے نہیں کیے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پنڈلی کو کھولیں گے اور اللہ اس وقت تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ سجدہ کرو۔ تو جو مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، ریاکار نہیں دکھاوے کا عمل کرنے والے ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کرنا چاہیں گے بھی تو ان کی کمروں کو تختوں کی طرح کر دیا جائے گا، نہیں جھک سکیں گے۔ اہل ایمان سجدہ کر لیں گے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، 5 مرتبہ اللہ کی پکار آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، فجر میں بھی آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج ہم چاہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں، آج موقع ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن چاہے گا بندہ، میرا رب میرے سامنے ہے، چاہے گا بندہ کہ میں سجدہ کر لوں، لیکن کمر تختے کی مانند سخت کر دی جائے گی۔ جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ وہاں بھی نہیں کر سکے گا۔ کتنی ذلت اور رسوائی! ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا معبود برحق وہ ہمارے سامنے ہو اور نافرمانوں کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے۔ اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچائے اور آج جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، یعنی ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم جلد انہیں آہستہ آہستہ اس طرح کھینچ لیں گے کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ استدراج یہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نوازتا ہے بندے کو، دیتا ہے بہت کچھ، بندہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں،
پھر نافرمانی پر آ جاتا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے مہلت کے لیے، بندہ اسے استفادہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں۔ یہی ڈھیل اس کے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ استدراج ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرح ان کو ہم کھینچیں گے اور پکڑ لیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا اس کا۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اللہ اپنی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی قوی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہوں؟ کوئی اجرت مانگی آپ نے ان سے؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، جو بھی مشکلات آ رہی برداشت کیجئے، رب کا حکم آئے ہی چاہتا ہے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جائیے، اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْذُومٌ، جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کو کہہ کر چلے گئے تھے کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آنے ہی والا ہے۔ بس یہ ہو گیا تھا خطا کا معاملہ، اجتہادی خطا تھی کہ اللہ کا واضح حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھے، پھر کشتی میں سوار ہوئے، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی رحمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہوتا۔ لیکن مچھلی کے پیٹ میں وہ پکار رہے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ذکر آ چکا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، یہ الفاظ اہل ایمان کو بھی پڑھنے چاہیے، اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے نکالتا ہے، آسانی عطا فرماتا ہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان یونس علیہ السلام کے رب نے انہیں چن لیا، بس انہیں نیکوکاروں میں سے کر دیا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب ہے، ایسا لگتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ اس نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں۔ مراد ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ پر روک قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بد نظری کے ذریعے سے آپ کو ہٹانے کی حق کی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ اسی کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کے آغاز میں آ چکا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے التفات بھی فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ جو ذکر آیا نظر کے حوالے سے، نظر برحق ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے جامع ترمذی کی حدیث میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی چاہیے بد نظری کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام شرور سے حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔